Gender and third world politics. The term third world is used very frequently. The term third world has been used for the underdeveloped and underprivileged countries. ایسے ممالک جہاں پہ ترقی کی رفتار بہت سست تھی، کسی بھی وجہ سے ترقی نہ ہو پائی، نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ان کے لیے ہم تیسری دنیا کا یا تھرڈ ورلڈ کا لفظ بہت عرصے تک استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہم زیادہ تر یہ لفظ کم استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے ہم دوسری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. Nowadays, the terms like less developed countries, least developed countries or developing countries are preferred over using the term third world countries. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیسری دنیا کے ممالک کہنے کے بجائے وہ کہیں کم ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک یا بہت کم ترقی یافتہ ممالک. But we see that the scenario historically keeps changing. The countries which were underdeveloped yesterday may be today's developing countries or maybe developed countries. اگر ہم چائنا کی مثال لیں تو آج سے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے بلکہ 70 سال پہلے وہاں پہ کیا حالات تھے، اور آج ہم دیکھیں تو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے شامل ہیں. Looking at the history of these countries, we see a background of colonialism, oppression, exploitation and political struggle. So most of these countries which were called the third world countries or the underdeveloped countries or the least developed countries, we see that most of them had a background of colonialism also. یعنی کسی دوسرے ملک نے جا کر ان پر قبضہ کیا، ان کے جو ریسورسز تھے، جو ان کے ذرائع تھے، ان سے خود فائدہ اٹھایا، لیکن مقامی آبادی کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، بلکہ ان کی ترقی کی رفتار جو تھی وہ بہت سست رہ گئی اور وہ بہت پیچھے رہ گئے. The connection between gender and politics may not be very different in most nations, whether they are developed, developing, or underdeveloped. However, the issues that are a matter of concern in these countries and in these societies may be different from each other. For example, women in the developed countries may be struggling for eradicating the gendered wage gap, whereas women in underdeveloped countries may be striving for wages for work. So, in a developed country where women are working, they are being paid for their work. They may be fighting for equal wages. On the other hand, in a underdeveloped country or a least developed countries or developing countries, there may be women who are not paid at all for their work. بہت سی خواتین خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہات میں ایسا کام کرتی ہیں جس کے لیے ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا. بہت سی خواتین گھر بیٹھ کر کام کرتی ہیں، ایسی پروڈکٹس بناتی ہیں جن کو فروخت کر سکیں، لیکن ان کو اس کا وہ معاوضہ، اول تو معاوضہ مل نہیں رہا ہوتا، گھر کا کوئی اور فرد وہ معاوضہ شاید لے جاتا ہو، اور یہ بھی ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ اس قدر کم دیا جاتا ہے کہ اس کی جو اصل قدر ہے اس پروڈکٹ کی، اس کے مقابلے میں وہ معاوضہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرح کی خواتین مختلف ترجیح کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، ایک ہی ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کی ترجیحات جو ہیں وہ مختلف ہیں. Women in advanced countries may be concerned about the glass ceiling effect, while those in the still developing countries may be concerned about access to education, women trafficking and violence against women. تو اگر ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے والی خاتون ہوں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے گلاس سیلنگ ایفیکٹ ایک بہت اہم موضوع ہے. یعنی جہاں پر کوئی عورت اپنی ورک پلیس پہ اپنے آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے، اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس کے لیے ایک تشویش کا باعث بنتی ہیں. لیکن ایک ملک جہاں پہ بھی ترقی کی رفتار بہت سست ہے اور وہ بالکل غیر ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پہ شاید عورتوں کے لیے عورتوں پر ہونے والا تشدد بہت اہم موضوع ہے، تعلیم کا حصول اور اس تک رسائی بہت اہم موضوع ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کی ٹریفکنگ اور عورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے فروخت کیا جاتا ہے. اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہو سکتے ہیں. Women in the developed countries may be campaigning for overcoming obesity, for example, and eating a balanced diet. And you see that the social media is full of such messages. On the other hand, women belonging to underdeveloped countries may be concerned about
and worried about malnutrition and maternal mortality, infant mortality. تو جو ترقی یافتہ ممالک میں شاید چیزوں کے افراط اور ابنڈنس ہونے کی وجہ سے اوبیسٹی یا موٹاپا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن ایک غریب اور کم ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کے اندر خوراک کا موجود ہونا ہی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کو خوراک کی وہ مقدار ہی نہیں مل پاتی اور غذائیت کی وہ مقدار نہیں مل پاتی جس کے وہ حقدار ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش تو کر رہے ہیں وہ لوگ دونوں طرح کے ممالک میں، دونوں طرح کے معاشرے میں، لیکن ان کی ترجیحات جو ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں. It is a global phenomenon that there is a huge gap between the number of women and men in politics. We know that. Same with governance. Male dominance and the patriarchal approach is one major cause. ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی عمل میں، پولیٹیکل پارٹیز میں اور جو پولیٹیکل پوزیشنز ہیں ان کے اندر مردوں اور خواتین کے تعداد میں بہت فرق ہے. مرد جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں، عورتیں بہت کم تعداد میں. اور اسی طرح سے گورننس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی پوزیشنز ہیں، پوزیشنز آف اتھارٹی جو ہیں، جہاں پہ بااختیار ہو سکتا ہے کوئی انسان اور فیصلہ سازی کر سکتا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں خواتین مردوں کے مقابلے میں بہت کم دکھائی دیتی ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ معاشرہ جو ہے ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، اس کے اندر میل ڈومیننس پائی جاتی ہے. اس کی دوسری جانب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم بچوں کی اپ برنگنگ کرتے ہیں، جس طرح سے ان کی ہم پرورش کرتے ہیں، ان کو ہم شروع سے تیار ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ یا لڑکے جو ہیں وہ بڑے ہو کے لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں گے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی سبمسو پوزیشن میں اور کمزور پوزیشن میں رہ جائیں گی. In underdeveloped countries, where many women do not have access to education and opportunities, women do not enter into professions and regular occupations. Consequently, they are dependent on men for their own and their children's survival. So پورا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکل ہے. وسائل محدود ہوں گے، مواقع محدود ہوں گے، ذرائع محدود ہوں گے، تعلیم تک رسائی نہیں ہوگی، عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گی. جب تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گی، بنیادی تعلیم، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں جا پائیں گی، پروفیشنل تعلیم تک نہیں جا پائیں گی. اس کا مطلب ہوا کہ وہ پروفیشن میں اور آکوپیشن، پراپر فارمل آکوپیشن میں شاید داخل نہ ہو سکے. اور جب ایسا نہیں کر سکیں گی تو یقیناً وہ اس طرح سے اپنی آمدنی کے ذرائع نہیں بنا سکیں گی جیسے کہ وہ بنا سکتی تھیں اگر ان کے پاس تعلیم اور ہنر ہوتا. چنانچہ پورا سائیکل مکمل ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آخر میں آ کے مردوں پر ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرد جو ہیں ان کے پاس قابلیت تھی، ان کو تعلیم مل گئی، ان کو ہنر مل گیا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اپنے ذرائع آمدنی پیدا کیے. لڑکیوں میں، بچیوں میں، خواتین میں قابلیت تھی لیکن ان کو تعلیم تک اور ہنر تک رسائی حاصل نہ ہو سکی. In such societies, men remain the major decision makers inside home as well as in the society. Men lead political parties, they hold important positions in the government, and in short, they run the country. Women usually don't hold important positions in governance and in political parties. So even the way women use their right to vote is also influenced by the opinion of male members of the family. یعنی خواتین جب اپنا ووٹ کا حق بھی استعمال کریں گی تو اس میں گھر کے جو مرد ہیں ان کی رائے شامل ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ ووٹ دیا جائے یا دیا بھی نہ جائے، یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں. ووٹ کس کو دیا جائے، اکثر خاندانوں میں اس کا فیصلہ بھی مرد کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حق بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں استعمال نہیں کر پاتی بہت سے معاشروں میں. However, this is one side of the story. History shows that women leaders did emerge from all societies and all nations, whether developed or less developed. تو ہم نے دیکھا کہ رکاوٹیں ہمیشہ رہیں. تاریخ کی تناظر میں ہم دیکھیں تو رکاوٹیں بھی تھیں، ہرڈلز تھے، بیریئرز تھے، لیکن ہر معاشرے میں، چاہے وہ یورپ کا معاشرہ تھا یا امریکی معاشرہ تھا، ایشیا میں تھا یا افریقہ کو کوئی ریموٹ ملک تھا، ہر جگہ سے ہم نے دیکھا کہ لیڈر ابھرے، سیاسی عمل ہمیشہ چلتا رہا، اور اس میں سے خواتین لیڈر بھی ہمارے سامنے آئیں، خواتین رائٹرز بھی ہمارے سامنے آئے،
اور خواتین سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہمارے سامنے آئیں. تو اگر حالات آسان ہوں اور سپورٹیو صورتحال ہو، کنڈیوسو صورتحال ہو، تو شاید اس سے زیادہ تعداد میں خواتین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں.